بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 3 ہے موضوعاتی مطالعے کا علم کی فرضیت و فضیلت۔ اس کا پیج نمبر ہے 63۔ آج ہم حصول علم کی اہمیت یعنی علم کو حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے، علم کو حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ پڑھیں گے۔ مسلمان کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غذا اور غذائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے۔ رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے رزق حلال کھائیں۔ اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایک انسان رزق حلال کماتا ہے، اب ایک تو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صرف دینی علم ہے، اور ایک یہ ہے کہ جب وہ کسی کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے وہ اپنے رزق حلال تلاش کرتا ہے، تو اب کمپیوٹر کا علم ہے، کمپیوٹر کے ذریعے وہ رزق حلال تلاش کرتا ہے، کمپیوٹر کا علم سکھاتا ہے، کمپیوٹر صحیح کرتا ہے، موبائل ہیں، دیگر کوئی اور کام ہیں جیسے، یہ ان کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقویٰ اور رضا الہی کا حصول ہے۔ اب انسان جتنی بھی عبادت کرتا ہے ایک مسلمان، تو اس کی عبادت کا مقصد کیا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ قرآن میں ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، جو علم والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھیں علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں کیسے؟ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے سامنے آپ 2 پلیٹوں میں، ایک پلیٹ میں گلاب کے پھول کی پتیاں رکھ دیں اور ایک پلیٹ میں آپ انگارے سلگتے ہوئے وہ رکھ دیں، ریڈ ہوتے ہیں وہ بھی۔ اب بچہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ دونوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا، گلاب کی پتیوں کو چھوئے گا، اسے سکون ہوگا، لیکن جو سلگتے ہوئے انگاروں کو ہاتھ لگائے گا اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ لیکن ایک سمجھدار آدمی، اگر ہمارے سامنے 2 پلیٹیں رکھ دی جائے تو ہم گلاب کی پتیوں کو تو چھوئیں گے لیکن ان انگاروں کو نہیں چھوتے۔ کیوں؟ کہ ہمارے پاس علم ہے کہ انگارے جلائیں گے، پھول کی پتیاں نہیں جلاتی۔ بچوں کے پاس علم نہیں تھا، اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ جل گیا۔ ایسے ہی جس شخص کے پاس علم ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو میرا رب خوش ہوتا ہے، میں یہ کام کروں گا تو میرا رب ناراض ہوگا۔ اب اس کے پاس علم ہے تو یہ اللہ کی ناراضی سے ڈرے گا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے، اس کام سے وہ بچتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلایا جائے، دیے سے دیے کو جلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے یہ علم اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں، یعنی جو غائب ہے، جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے۔ پھر حصول علم کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ یہاں جو لکھا گیا وہ ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، سیر کا مطلب رجتا نہیں ہے، فلنی تک بس اب کافی ہے، حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔